اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ عزیزان گرامی، حکمت کی باتیں اس ذیل میں کچھ آپ سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آج جس پہلو کے اوپر ہم گفتگو کریں گے وہ پہلو ہے انسان کا سکون۔ انسان سب سے زیادہ جس چیز کا محتاج ہے اور جس چیز کی ضرورت اسے اس دنیا کے اندر ہے وہ سکون کی ہے۔ خود اس کے ہاتھ میں ہے سکون، لیکن وہ سکون کی طرف بڑھنے کی کوشش الٹی طرف سے کرنا چاہتا ہے۔ نتیجے کے طور پر وہ سکون سے قریب ہونے کے بجائے سکون سے دور ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ بہت ہی واضح ہے اور تقریباً لوگوں کی زبان کے اوپر ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ پروردگار عالم نے انسان کو اس طرح کا بنایا ہے کہ اس کے کاسے سر میں عقل ہے، اس کی پیشانی کے نیچے آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں اور اس کے دہن میں زبان ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو سکون عطا کر سکتی ہیں، لیکن ان سے وہ چونکہ غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور غلط کام لیتا ہے، لہٰذا اس کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی آنکھوں سے جو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتا، جو نہیں دیکھنا چاہیے اسے دلچسپی سے دیکھتا ہے۔ اپنے کانوں سے جو سننا چاہیے وہ بہت کم سنتا ہے، اور جسے سننا نہیں چاہیے اسے بہت زیادہ سنتا ہے۔ اسی طرح اپنی زبان سے جو کچھ کہنا چاہیے وہ کمتر کہتا ہے، اور جو نہیں کہنا چاہیے وہ بہت زیادہ کہتا ہے۔ یہ اسباب مل جل کر انسان کے دل کو بے چین کرتے ہیں اور اس کا سکون اجاڑ دیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کم سے کم جتنے دانت اس کے دہن میں ہے، انسان کی زبان سے متعلق اتنے گناہ اس سے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے تو گناہ نہیں ہوں گے، ثواب کی راہ کھل جائے گی اور وہ اس ثواب کی راہ کے اوپر چلے گا۔ بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں انسان کو بولنا چاہیے، اور بہت سے ایسے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں انسان کو ہرگز نہیں بولنا چاہیے۔ جناب لقمان نے اپنے فرزند سے یہ بات کہی کہ میرے لال، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارا بولنا چاندی ہے تو یہ یاد رکھو کہ تمہارا چپ رہنا سونا ہے۔ یعنی چپ رہنا بولنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اگرچہ بولنا اچھا ہے، یعنی چاندی ہے، لیکن چپ رہنا بہت زیادہ مفید ہے اور انسان کے قلب و دماغ کو سکون عطا کرتا ہے۔ اسی طرح نگاہیں ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کے دماغ میں مثبت اور منفی اثرات چھوڑتی ہیں۔ کان سے سنی جانے والی غلط باتیں، نگاہ سے دیکھی جانے والی غلط باتیں اور زبان سے کہی جانے والی غلط باتیں انسان کے دماغ کو پراگندہ اور پریشان کرتی ہے اور اس کے دل کو سیاہ کرتی ہے، جبکہ پروردگار عالم نے یہ فرمایا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سماعت یعنی سننے کی طاقت،
دیکھنے کی طاقت، دل اور دل میں جمع ہونے والی چیزیں، یہ سب کی سب انسان کو یا پریشان کر دیتی ہیں اور یا پرسکون پہنچا دیتی ہیں۔ یہ ہمارے اپنے بس میں ہے کہ ہم اپنے دل کو سکون و آرام کس طرح پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔